بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مسلمانوں کو اور خاص کر پاکستانیوں کو مختلف اینگل سے ان کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی گئی، ان کی ایمان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ تم کیسے مسلمان ہو آئے، جس طرح بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تم کیسے مسلمان ہو، کیسے مومن ہو، تمہارے دماغوں کے اندر سے بچھڑا نہیں نکل رہا ہے۔ تو اس قوم کو بھی کچوکے لگائے جاتے رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من۔ اس سے پہلا فقرہ یہ ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کے قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من۔ یہ اللہ کے علاوہ جب تو کسی کے سامنے جھک گیا ہے، چاہے سر سے جھکا ہے، چاہے کمر سے جھکا ہے، چاہے گھٹنے ٹیکے ہیں، چاہے بھیک مانگی ہے اس سے ذلت کے ساتھ، چاہے اس کی پنڈلیاں دبائی ہیں پیر صاحب کی، تو جھکا جب، چاہے تاکہ والدین کے سامنے بھی اس طرح پاؤں کو جس طرح چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، نیچے جھک جاتے ہیں، یہ جھکنا اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، بالکل بے دینی ہے، شرک ہے۔ پھر ایک اور بھی شعر اسی طرح کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا کہ آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ تو آج وہ چادریں مردوں کی عقل کی بجائے قبروں پر پڑی ہوئی ہیں۔ تو ابھی ایک کسی بھائی نے ویڈیو بھیجا ہے، ذرا یہ سنیے اور اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر مزید تبصرہ کروں گا۔ ایک ہندو سینیٹر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کس طرح ان کو غیرت دلا رہا ہے، ان کو شرم دلا رہا ہے، لیکن شرم ان کو نہیں آتی۔ ذرا سنیے پہلے۔ آپ دیکھیں رمضان شریف کا مقدس مہینہ، رمضان شریف کا انتہائی مقدس مہینہ، جس میں کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے، یہ مگر ہمارے کیا پاکستان میں تو اسپیکر شیطان صاحب ہیں۔ کھلم کھلا گھوم رہا ہے۔ آپ دیکھیں کیلے کا ایک درجن رمضان شریف سے پہلے 150 روپے کا تھا، آج 400 450 روپے کا ہے۔ اسی طرح سے سیب کی قیمت دیکھیں، اسی طرح سے گوشت کی قیمت دیکھیں، اسی طرح دوسری ضرورت زندگی دیکھیں۔ سر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اپنے مسلم بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں۔ سر میں غیر مسلم ہوں، مجھے بھی شرم آ رہی ہے۔ سر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر روک رہا ہے اس کو، نہ کہو۔ میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ دنیش کمار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جا، تو یہ عمل دے کر دنیش کمار کلمہ پڑھے گا؟ پہلے آپ ان شیطانوں کو جو ذخیرہ اندوز ہے، جو منافع خور ہے، ان کو تو مسلمان بنائے، پھر دنیش کمار کے اوپر آ کر تبلیغ کر۔ میں چاہتا ہوں یہ رولنگ دے کہ جب تک ان کو مسلمان۔ یہ ایک ہندو سینیٹر ہے جو ان کو شرم دلا رہا ہے، اور بڑی زبردست بات کی ہے کہ مجھے کوئی دوست کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، تمہاری طرح مسلمان ہو جاؤں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود کسی نے کہا تھا، اب یہ وہ مسلمان ہیں، خاص کر پاکستانی، جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود، یہ ہندو بھی شرما رہے ہیں کہ اس طرح کا مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، کون ہے ذمہ دار اس کا، کون ہے؟ اور اگر ہندو کو کہو کہ تم مورتی پوجا کرتے ہو تو وہ کہتا ہے تم اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتے ہو۔ یہ تو خیر یہ جو مہنگی چیزیں بیچتے ہیں یہ تو عمل کی خرابیاں ہیں، گناہ گاری کے کام ہیں۔ اس سے بڑی بات سینیٹر صاحب کہ عقیدے کے اندر خرابی ہے، ایمان کے اندر خرابی ہے۔ جس طرح تم مورتی کو پوجتے ہو اسی طرح یہ قبر کو پوجتے ہیں۔ یہ اگر سارا وہاں موازنہ کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا کہ وہ مورتی، وہ کہتا اگر کہ وہ مورتی کے سامنے جا کے اگر ڈنڈوت کرتا ہے تو یہ مسلمان، یہ اپنی ان مورتیوں جو قبروں اور آستانوں کی شکل میں ہے، مزاروں اور گنبد کی شکل میں ہے، یہ ان کے سامنے جا کے سجدہ تعظیمی کرتے ہیں۔ اور ان کے بڑے بڑے مفسرین نے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کے طور پر سجدہ ریز ہو گیا تھا، اور پہلی امتوں میں یہ جائز ہوتا تھا۔ سعودی تک اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، ابن کثیر لکھتے ہیں، محمد حنیف لکھتا ہے، اشرف علی تھانوی، ڈاکٹر اسرار، علی انجینئر، تقی عثمانی اور طارق جمیل، سارے کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی ہوا تھا جی، سارے اس کفر ہے، شرک ہے، ایمان کی خرابی ہے۔ اسلام کے اندر یہ سجدہ، یہ ڈنڈوت خارج از امکان ہے۔ وہ سارا خاندان
اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا تھا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور پورا خاندان ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گیا۔ اور ہمارے مشرق مفسرین نے اس کو سجدہ تعظیمی بنا دیا، اور عوام ہے کہ اس کو بس مل گئی، اب سجدے کرو، اب سونے کے دروازے لگاؤ، اب جنتی دروازے یہاں لگاؤ، وہاں چادریں چڑھاؤ، سجدے کرو، رکوع کرو، اگربتیاں جلاؤ، حلوے چڑھاؤ، چادریں چڑھاؤ، بکرے چڑھاؤ، چھترے چڑھاؤ، یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہندوؤں کی طرح۔ ہندو اگر وہاں بھجن گاتا ہے تو یہ قوالی گاتے ہیں، ہندو وہاں پھیرے لگاتا ہے اور یہ یہاں طواف کرتے ہیں۔ سینیٹر ہندو صاحب، ہندو اگر وہاں جو ہے پرشاد بانٹتا ہے تو یہ مسلمان ہے، چونکہ یہ مسلمان ہے، یہ پرشاد تو نہیں کہیں گے، یہ کہ اردو اور عربی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے نیاز بانٹی ہے، بابا کی نیاز لے کے آئے ہیں، اور اگر اس کا چاول کا ایک دانہ یا پھلڑیاں ایک نیچے گر جائے تو چوم کے اٹھا کے دوبارہ کہ کہیں بابا کی توہین نہ ہو جائے۔ ان کے گنبدوں اور مزاروں کو اگر کہا جائے یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، گراؤ ان کو توڑو۔ سومنات کے مندر توڑنے والوں، تمہارے مندروں کو کون توڑے گا؟ یہ جو تمہارے مندر ہیں سومنات کے، کوئی اسلام آباد میں بری نمام کے نام سے ہے، علی جویری کے نام سے لاہور میں ہے، اور کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کا مندر ہے، اور انڈیا میں محی الدین چشتی کا مندر ہے۔ یہ سارے مندر ہیں مسلمانوں کے، اور ایک ملتان شہر سے تو گنے ہی نہیں جا سکتے ان کے مندر اور ان کے مزار۔ تو بتاؤ کیا فرق ہے؟ اسی جواہر لال نہرو نے سنا تقریر کی تھی، تاریخی تقریر ہے، اس نے کہا مجھے بھی کبھی کبھی شک پڑتا تھا شاید یہ دو ہی قومیں نہ ہوں، لیکن جب میں نے محی الدین چشتی کے خواجہ کے عرس کو میں نے نظارہ کیا ہے، ان مسلمانوں کو جو کچھ کرتے وہی کچھ تو ہے جو ہم اپنے مورتیوں کے سامنے کرتے ہیں۔ ایک قوم ہے، اصل اس کی ایک ہے، مزاج اس کا ایک ہے، لہذا یہ گٹھے رہ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ مسلمان یہ سب کچھ نہ کر رہے ہوتے تو کیوں اس ہندو کو یہ بات کہنی پڑتی، اور آج اس ہندو سینیٹر کو کیوں یہ بات کہنا پڑتی؟ باقی ہندو سینیٹر صاحب آپ بھی سن لیں کہ یہ مسلمان تو خیر گئے کیونکہ یہ قبروں کے پجاری ہیں، مزاروں کے پجاری ہیں، ان کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، اور آپ مورتی کے پجاری ہیں، آپ کو بھی وہاں جو ہے نا ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا۔ باقی جو ڈر جائے اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرے، معافی مانگے، جو بھی چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، قادیانی ہو، رافضی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، صوفی ہو، جو بھی ایمان لائے گا اللہ کے اوپر، خالص اللہ کے اوپر ایمان لائے گا اور پھر عمل صالح کرے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، وہ جنتوں کے اندر رہے گا۔ تو ایمان لانے کا مطلب اللہ پر پہلے ایمان لایا جائے کہ اللہ اکیلا معبود ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ رکوع اور سجدے کے لائق ہے، وہ پکار کے لائق ہے، وہ نظر و نیاز کے لائق ہے، کوئی اور نہیں ہے، وہ رکوع اور سجدے کے لائق ہے۔ یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں تھے، نہ وہ ہوا ہے، وہ اللہ کو سجدہ ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لائق نہیں ہے تو کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جب سجدے کے لائق نہیں ہے تو کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، سارے انبیاء نے اللہ کو سجدے کیے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایمان خالص کا ساتھ ہیں۔ پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیمات تھی جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے وہ شرک کے خلاف اس آخری امت میں اٹھے تھے، اس سے پہلے بھی انبیاء توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی دعوت دی ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کو۔ پہلے اللہ کے بندے بنو، جب اللہ کے بندے بنو گے نا پھر تمہیں انسانوں کی قدر ہوگی، پھر اللہ کا حکم مانو گے، پھر دنیا کی بجائے آخرت کے اوپر، آخرت کی کمائی کا یہ سیزن ہے، یہ رمضان، مسلمانوں نے اس کو دنیا کی کمائی کا سیزن بنا لیا، سارے لگے ہوئے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں۔ اس کا انجام بڑا بہت ہی خوفناک ہے، دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے اس میں دھکیل دیے جاؤ گے پاکستانیوں اور سارے مسلمانوں جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے۔ تو عرب ہمارے بھائی ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں اس دنیا پرستی کے اندر، وہ بھی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کھانا پینا اور کوئی ان کو پرواہ نہیں۔ ان کی ماں اور بہنوں کی عصمتیں کس طرح برباد ہو رہی ہیں فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، انڈیا کے اندر، برما کے اندر، ہر جگہ، چائنا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، رشیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ذلت، اور پھر انہی سے بھیک مانگنے جاتے ہیں اور انہی سے جا کے یہ چیزیں مانگتے ہیں، انہی سے دوستیوں کی پینگیں بڑھاتے ہیں ایران کے ساتھ اور سب کچھ۔
تو اللہ کے بندو ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، تمہاری ذلت کو اللہ تعالیٰ عزت کے اندر بدلی کر دے گا، تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، یقین کرو چٹکیوں میں۔ تم صرف اللہ پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے سے پہلے ان مزاروں کو گراؤ، ان سارے مزاروں کو گراؤ، کوئی ایک مزار بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ایک گنبد بھی نہیں چھوڑا جائے گا جب اللہ کے بندے اقتدار میں آئیں گے، یاد رکھنا۔ عبدالوہاب نجدی صاحب نے کتنے مزار گرائے تھے؟ انہوں نے ایک چھوڑ دیا تھا، لیکن جب پاکستان سے دعوت اٹھی ہے اس میں ایک بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ایک بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جتنے یہ شرک کے سمبل ہیں، علامتیں ہیں شرک کی، ان کو نابود کیا جائے گا، گراؤنڈ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اس مشن کے اوپر گئے تھے، اور یہ سود کا نام و نشان نہیں ہوگا، نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا۔ IMF کو صاف نوٹس دیا جائے گا، اوریجنل پیسے واپس کریں گے، بس پچھلا بھی بلکہ کاؤنٹنگ کرو، جو فالتو لے چکے ہو اس کو بھی ایڈجسٹ کرو، اور اس کے بعد جو تمہارا اوریجنل بنتا ہے وہ تمہیں واپس کیا جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے جتنا دے چکے ہو تمہیں واپس لینا پڑے، اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں، لیکن کون کھڑا ہو ایمان کے اوپر، کون کھڑا ہو توحید کے اوپر، کون کھڑا ہو اللہ پر بھروسہ کون کرے؟ سارے بڑے بڑے علماء، فضل الرحمان جیسے، طاہر القادری جیسے، اور ہمارے عسکری لیڈر حافظ قرآن ہیں، لیکن ایمان کی ABC نہیں معلوم، پہلا صفحہ قرآن کا اللہ کے ساتھ جو تعلق جوڑتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے باوجود کہ اللہ تیری عبادت ہے، تجھ سے مدد ہے، میں نے ان کو مکہ لہراتے ہوئے یا علی مدد کا نعرہ لگاتے دیکھا۔ کیا یہ ایمان ہے؟ یہی وہ نعرہ تھا جو 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر کرنل نجم الحسن ملک لگوا رہے تھے، اور میں نے منع کیا تھا، اور میں نے کہا تھا اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ، توحید کا نعرہ لگاؤ، سارے انبیاء، سارے صحابہ کرام یہ لگاتے رہیں۔ تو وہ غصے میں آ گیا تھا، اندازہ لگائی اس نے ساز باز کر کے کس طرح کتنے کیس بنائے اور کس طرح فوج سے نکلوا دیا۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس چیز کی سنت ہے، جو بھی اس توحید کی دعوت اٹھائے گا وہ کسی واٹس ایپ گروپ کے اندر نہیں رہ سکتا، اندازہ لگائے اس طرح مخالفت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں آگے سے، اور وہ کسی علاقے میں نہیں رہ سکتا، وہ فوج میں نہیں رہ سکتا، وہ پولیس میں نہیں رہ سکتا، توحید کی دعوت دینے والا کبھی پولیس میں نہیں رہ سکتا، نہ فوج میں رہ سکتا ہے، نہ PMA کی ٹریننگ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہے نا تو ذرا ایک توحید کا نعرہ لگا کے دیکھو، ان شرک اور کفر کے خلاف ذرا آواز اٹھا کر دیکھو، پھر میں دیکھوں گا تمہیں کتنی شاباشی ملتی ہے۔ یہ قوم یہ شرک کے اندر رس گئی ہے، اس کی رگوں کے اندر، خون کے اندر شرک چلا گیا ہے، بابے اور یہ مزار اور یہ گنبد ان کے دماغوں کے اندر چلے گئے ہیں۔ ان کے مولوی اور پیر اور ان کے مناظر باز ان کو یہی چکمہ دیتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ کوئی تعزیے کو بھی شرک نہیں کہتا ہے، کوئی گنبد کو شرک نہیں کہتا ہے، کفر نہیں کہتا ہے، تعویذ کو کچھ شرک نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآنی تعویذ ہے۔ اچھا قرآن تعویذ کرنے کے لیے آیا تھا؟ قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو، تعویذات شرک ہیں، جو چیز لٹکائی جائے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جمہوریت کا یہ نظام مشرکانہ نظام ہے، شرک ہے یہ۔ ووٹ دے کے آئے ہو یا ووٹ دیتے ہو، برائی کے اندر تمہارا برابر کا حصہ ہوگا، کل قیامت کے دن خسارے میں ہوگے، خاسر ہوگے۔ چاہے جماعت اسلامی اس کا جھنڈا بلند کرے، جماعت اسلامی مودودی صاحب نے پہلے دیکھے کیسے توحید کی دعوت اٹھائی تھی شروع میں، لیکن اس کے بعد کس طرح شرک کی طرف چلے گئے۔ اور حافظ سعید جیسا آدمی اندازہ لگائیے، وہ بھی جمہوریت کے مشرکانہ بت کی پوجا کرتا ہے، اور خادم حسین رضوی جیسا شعلہ بیان، وہ بھی جمہوریت کے بت کی پوجا کرتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار اس جمہوریت کے بت کو توڑا نہیں، لیکن اس سے تھوڑے سے علیحدہ ضرور ہوئے، لیکن صوفیت کا جو بت ہے، صوفی ازم، وحدت الوجود، وحدت الشہود، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ کوئی نہیں بچا ہے، یقین کیجئے، اس اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہوئی ہے، آرمی افسر ایکس کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو عالم دین بھی تھے، انہوں نے شرک کے خلاف جو آواز اٹھائی اور شرک کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا، یہ دعوت یقین کیجئے اگر آگے بڑھے گی، اور بڑھ رہی ہے الحمدللہ، ہم اس دعوت کو پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے، اس شمع کو بجھنے نہیں دیں گے، یہ دعوت غلبہ پکڑے گی انشاءاللہ۔ کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا، اور فحاشی اور ہر چیز کا کلا کما کر دیا جائے گا، طاقت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، طاقت دے گا، طاقت کے ذریعے، اور احتساب ہوگا، ایسا کڑا احتساب ہوگا، یقین کیجئے، سولینز کا بھی ہوگا، فوجیوں کا بھی ہوگا، سب کا، مولویوں کا سب سے پہلے ہوگا، احتساب ہوگا، اور سارا جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، چاہے اذان دینے کے، اور چاہے یہ امامت کے پیسے لے رہے ہیں، اور یہ مدرسے چلا کے جو پیسے لیتے ہیں، سارے ریفنڈ کیے جائیں گے، اور ان کو سزائیں دی جائیں گی، سب کو، چاہے سیاسی لیڈر ہوں، چاہے عسکری لیڈر ہوں، جتنے بھی ہوں، بالکل یہ نہیں کسی کو چھوڑ دیا جائے، NRO دے دیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اور نعمتوں کی بارش ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کہ اگر یہ بستیوں والے، یہ شہری، یہ دیہاتی، یہ جو بھی ہوں،
عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، فوجی ہوں یا سویلینز ہوں، اگر یہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، مالک فرماتا ہے میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے ڈھونگرے اور پرنالے کھول دیتا ہے ان کے اوپر۔ بتاؤ کیا یہ جھوٹی سی بات ہے یا سچی بات ہے؟ کہتے ہیں کیسے آپ معیشت کو کیسے ٹھیک کریں گے، کیسے قرضے ادا کریں گے؟ اللہ کی بات پر تمہیں یقین نہیں آتا ہے؟ وہ ایسے وسائل، ایسے حالات پیدا کر دے گا، وہ مالک ہے۔ وہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ یہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی یہ آیت پڑھی تھی وہاں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اوپر بھی، ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن مومن کی تشریح نہیں کرتے ہیں۔ نہ اسلم بیگ صاحب نے کی کبھی، نہ مرد حق مرد مومن جن کا نام مومن پڑ گیا تھا ضیاء الحق صاحب، انہوں نے کبھی اس شرک کی کبھی تشریح نہیں کی، نہ شرک سے روکا۔ طاقت تھی، عوام بھی ان کے ہاتھ میں تھی، فوج بھی ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن شرک کے اڈے چلتے رہے، بلکہ سلام کرنے جاتے تھے۔ رنگون میں جا کے گھنٹہ کھڑکایا انہوں نے، اندرا گاندھی کے مرنے کے اوپر سورہ کلب جا کے پڑھتے رہے، انڈیا میں جا کے اندازہ لگائی۔ یہ ہے ان کا ایمان۔ کوئی بڑے لیول کا آدمی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اس شرک اور کفر کے خلاف۔ بہرحال ہمارا کام تھا بتانا۔ ترس آتا ہے اپنے بھائیوں کے اوپر، اور کئی دفعہ شرمندگی بھی ہوتی ہے جس طرح اس طرح کی کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، جس طرح ہندو یہ جو سینیٹر ہے، نام اس کا مجھے نہیں معلوم، لیکن کس طرح اس نے شرم دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی کو بھی وہاں شرم نہیں آئی ہے اور کوئی ذرا برابر نہیں ہلے۔ پھر تھوڑا سا ناراضگی۔ میں چاہتا ہوں یہ رولنگ دے کہ جب تک ان کو مسلمان نہیں بناتے ہم پر تبلیغ نہیں کریں گے۔ گڈ۔ جناب اعلیٰ، جناب اعلیٰ، میں جناب اعلیٰ میں آتا ہوں ابھی کہ یہ بڑی زبردست اس نے بات کہی ہے۔ کہتا ہے جب تک ان کو مسلمان نہیں کرو گے، یعنی جب تک خود مسلمان نہیں ہوگے ہمیں مسلمان مت کرو۔ بالکل یہی بات ہوگی، تبلیغی جماعت والوں کو بھی یہی کہا جائے گا، جماعت اسلامی کو یہی کہا جائے گا، پہلے خود مسلمان بنو پھر جماعت اسلامی نام رکھنا، اور تنظیم اسلامی کو بھی یہی کہا جائے گا، فضل الرحمان کو بھی یہی کہا جائے گا، پہلے خود مسلمان بنو پھر تم اسلام کی نمائندگی کرنا۔ باقی داڑھی سے یا ٹوپی سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، یہ تو مجبوری ہے ان کی داڑھی رکھنا، اس کے بغیر تو ان کی بات کون سنے گا۔ کتنے مدرسوں کے یہ بانی ہیں اور کتنے مدرسوں کے علماء کے یہ لیڈر ہیں، لیکن ایمان کی ABC ہوا نہیں لگی۔ یہ کیا ان کو کہتے ہیں؟ ان کے والد صاحب جا کے حلوہ چڑھاتے رہے علی ویری کی قبر کے اوپر، مفتی محمود صاحب، وہاں جا کے شرک کے اڈے کے اوپر انہوں نے حلوہ چڑھایا تھا الیکشن کے دنوں کے اندر۔ پروفیسر غفور نائب امیر کی حیثیت سے جماعت اسلامی کے وہاں پر امام چادر چڑھانے گئے تھے۔ یہ شرک قوم نہیں مانتی ہے۔ بالکل صحیح کہا تھا جسٹس سعید الزمان صدیقی نے جب ان کی ملاقات ہوئی، جب جلا وطن تھے نواز شریف صاحب وہاں حرم کے اندر، مجھے خود انہوں نے بتایا، جسٹس سعید الزمان صدیقی نے آمنے سامنے بیٹھ کے مجھے بتایا، کہتے ہیں میں نے نواز شریف کو کہا کہ تو کیوں یہ کمپلیکس بناتا ہے، یہ یہاں آگے پیچھے یہ شرک کے یہ مزار شار پوجا، تم نے پتہ شرک ہے؟ تو آگے سے نواز شریف صاحب نے جواب دیا، ابھی زندہ ہیں، تصدیق کریں اس کی اگر یہ میری بات ان تک پہنچے۔ کہتے ہیں سر اس کے بغیر یہ قوم نہیں مانتی ہے، اس کے بغیر یہ قوم نہیں مانتی ہے، تو یہ قوم کو خوش کرو، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے زرداری صاحب ہوں، سب کو دیکھا گیا ہے۔ عمران خان جیسے آدمی کو سجدہ کرتے دیکھا گیا ہے مزار کے آگے، اور جنتی دروازے سے نکلے، یہ جہنمی دروازہ ہے، اس کے اندر سے جو نکلے گا گویا لازمی جہنم میں جائے گا، اللہ یہ کہ توبہ کرے۔ سارے شرک کے دائی ہیں، یہ مدینہ ریاست بنائیں گے، یہ نظام مصطفیٰ لائیں گے۔ بچوں کا کھیل ہے، پہلے شرک سے توبہ کرو، پہلے خود مسلمان بنو، پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ سب کو میرا یہی کہنا ہے، چاہے حنفی ہوں یا حنیفی ہوں، پہلے خود مسلمان بنو۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور پیر صاحب، آج کل ایک ذوالفقار پیر صاحب، ذوالفقار احمد، کتنی زبردست باتیں کرتے ہیں لیکن شرک ٹھونکتے ہیں بیچ میں مریدنیوں کو جب درس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے خود پیر صاحب مسلمان بنو۔ یہ پیر مسلمان کیسے بنیں گے؟ پیران پیر جب مسلمان نہیں تھے۔ کشف المحجوب پڑھو، کیا نام ہے، عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھو، محی الدین چشتی کے ملفوظات پڑھو، کوئی ایک بتاؤ جس کے اندر شرک نہ ہو، بتاؤ۔ پھر خیر کیسے آئے گی؟ پھر ذلت بڑھتی جائے گی۔ پھر فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہوگا، پھر کشمیر میں جو کچھ ہونا ہے اس سے زیادہ ہوگا۔ اور یقین کرو، میں پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس کے مطابق، کہ قرآن اور حدیث کے مطابق جتنی یہ مسلمان قوم اور دوسرے لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، مالک کے غضب کو للکار رہے ہیں، ابھی جو کچھ تمہیں سزائیں دی جا رہی ہیں بہت کم دی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے، چونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے، بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے زیادہ کے مستحق ہو پاکستانیوں مسلمانوں، ذلت اور خواری کے اس سے زیادہ مستحق ہو۔ اور ابھی تو آغاز ہوا ہے، ابھی آگے بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ یہ کہ پلٹو اپنے مالک اور خالق کی طرف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میری یہ بات یہ سیاسی نہیں ہے، میں سیاسی لیڈر نہیں ہوں، نہ میں مولوی اور پیر ہوں،
میں آرمی افسر ہوں الحمدللہ 7 پنجاب ریجمنٹ کا، اور 70th PMA لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا ہوں۔ 7 پنجاب ریجمنٹ میں پوسٹنگ ہوئی، PA 23232 ہے میرا، کہ کسی کو شک کو جا کے چیک کر لو، اور 70th لانگ کورس کے ساتھ، اور JCB 9 جوہر کمپنی، اور پاکستان ملٹری اکیڈمی بابر کمپنی میں تھا۔ الحمدللہ میں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں، فوجیوں بھائیوں کو میں نے قریب سے دیکھا، میرے بھائی ہیں، لہٰذا سب سے زیادہ میں بھائیوں کو کبھی کبھی مخاطب کرتا رہتا ہوں، میرے پیارے بھائیوں، جہنم کی آگ سے بچو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیگمات کو اتنا زیادہ ان کے اوپر اتنے خرچ کرتے ہو، اچھے گھروں میں رکھتے ہو، سہولتیں دیتے ہو، آگ میں لے جاؤ گے، وہاں ایمان خالص نہ اگر ہوا تو وہاں جا کے چیخیں گی، چلائیں گی، تمہارے گریبان پکڑیں گی کہ دنیا میں جرنیل تھے، بریگیڈیئر تھے، کرنل تھے، میجر تھے، کیپٹن تھے، مجھے اتنا اچھا رکھا، خوشیاں دیں، لیکن ایمان عقیدے کی طرف نہیں گئے ہو، بتایا بھی گیا تھا۔ اسی طرح سیاسی لوگوں کو کہا جائے گا، سینٹر صاحب کو بھی کہا جائے گا، یہ جو ہندو سینٹر صاحب ہیں ان کو بھی کہا جائے گا، اور ہمارے جو سینٹر صاحب ہیں جتنے سینیٹر صاحب، ان کو بھی کہا جائے گا کہ یہاں لے آگ کے اندر، یہی بادشاہوں کو کہا جائے گا، یہی سب کچھ یہ ہونے والا ہے، یہ حق ہے، یہ بالکل قرآن کے نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 20-25 منٹ کے اندر یہ پوری دعوت آپ کے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا، صحابہ کرام کا یہی انداز تھا دعوت دینے کا، تبھی مکہ کے اندر کھلبلی مچی تھی۔ ایسے نہیں ہوتا 2 دفعہ مکہ سے ہجرت کرنی پڑے حبشہ کی طرف، پھر مدینے کی طرف، اپنے نہیں جینے دینے، سگا چچا انگارہ بن گیا تھا۔ اور سب سے زیادہ اخلاق والے اور سب سے زیادہ عزت والے نے جب یہ بات اٹھائی تھی کہ لوگوں مالک تمہارا ایک ہے، الہکم الہ واحد، تو آگے سے کہتے تھے تھوڑا بہت تو گیار رکھو، کوئی تھوڑی نرمی کرو، تو کہا ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک پاس سورج رکھ دو، میرے سے امید نہ رکھنا، یا یہ دین غلبہ پکڑے گا یا میری جان جائے گی۔ اور اللہ نے جو مشن سونپا، میں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، ہم ان کے امتی ہیں، بالکل ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ دعوت حق ہے، آج سے 38 سال پہلے یہی دعوت میں نے اپنی فوج 7 پنجاب ریجمنٹ میں دی تھی، اور یہی آج بھی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ کی مہربانی ہے، کہاں کہاں تک یہ آواز پہنچے گی۔ اس آواز کا ساتھ دو، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو جہاں اربوں خربوں جہنم کی آگ ایندھن بن چکے ہیں اور بنتے جائیں گے، اور اس میں کوئی واپس آ نہیں سکے گا، مرنے کے بعد جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور دوسری طرف اس زبردست قسم کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاؤ گے۔ 60 میل اونچے محلات اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھے اپنے مومن بندوں کے لیے، جنت کی نہریں، مشروبات، خوبصورت بیویاں، بیٹ مین، خادم، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے لڑکے، جس طرح ہمیشہ ہمیشہ خوبصورت، دنیا کا کوئی جرنیل ایسے بیٹ مین کہاں سے لائے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے وہ کھانے دیکھے نہیں ہیں، ایسے باورچیوں نے وہ کھانے بنائے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے صبح شام کھانے، ہر وقت کھانے کے، ایسے ایسے لباس، سونے چاندی کے بستر، اور بڑے بڑے تختوں پر کرسیوں اور میز اور حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میرے بھائیوں، ان سے محروم ہو جاؤ گے اس شرک کی وجہ سے۔ اگر ایک نعرہ لگایا، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، ایک 11ویں کا چاول کا دانہ کیا کونا کھایا، اگر سبیل کا ایک گھونٹ تم نے چکھا یا اس کی تعریف کی 10 محرم کی، تو پھر ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیلے۔ اگر تعویذ پہنا، جمہوریت کے اندر گئے، جمہوریت کے بت کو توڑو، کتنے لوگوں نے اس کو توڑا بھی ہے، پھر دوبارہ اس کو پالش کرتے ہیں۔ بالکل بالکل یہ بت ہے، یہ بت پرستی ہے، یہ شرک ہے، بدترین نظام حکومت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری قوم کو، میرے پاکستان